پاکستان میں تو ویسے آف کورس اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں سیاست کی اگر آپ بات کریں، لیکن آئی تھنک گزشتہ اگر آپ 3 سال دیکھیں تو جتنی ایک غیر یقینی کی سی صورتحال ہے شاید اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح سے کبھی نہیں تھی. آئے روز احتجاج، دھرنے، لانگ مارچ، اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ماضی میں بھی احتجاج ہوتے رہے کیونکہ آفٹر آل جو بھی کہیں ہم ایک ہیں تو جمہوری ملک، اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت کی جو صحت ہے وہ کتنی اچھی ہے، اور اس طرح کے احتجاج کوئی بھی آ کے احتجاج کر سکتا ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسٹل ایک آبویسلی جو احتجاج کرنے والے تھے ان کے اندر بھی ایک تحمل اور برداشت تھا، اور جنہوں نے احتجاج سہنا تھا ان کے اندر بھی ایک برداشت تھی. لیکن اب یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ ایک طرف جو احتجاج کرنے والے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو کہتے ہیں ہمارا حق ہے، جو حکومت کا رد عمل ہے وہ ایک بالکل آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی منطق نہیں بنتی. مثلا یہ جو ایک متوقع احتجاج ہے کل اسلام آباد میں ہونا ہے تحریک انصاف کا، اس سے 2 روز پہلے ہی اگر آپ دیکھیں تو کم از کم اسلام آباد، پورا پنجاب، موٹر ویز، اس کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ سیل کر دیا ہے. اور میرے خیال میں جو بھی ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ ان کی زیادہ ہمدردی جو ہے وہ مظاہرین کے ساتھ ہے نہ کہ حکومت کے ساتھ ہے. اور شہباز، ہم کیونکہ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور گزشتہ آئی تھنک کئی سال ہو گئے ہیں کہ جب بھی میں جس علاقے میں ذرا آؤٹ اسکرٹس میں رہتا ہوں، اسلام آباد ایکسپریس وے استعمال کرتا ہوں، اور فیض آباد یہ مین جنکشن ہے جہاں پر جو بھی احتجاج ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے بند ہوتا ہے. تو جس دن بغیر کسی رکاوٹ کے میں آفس پہنچ جاتا ہوں تو میں شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں کہ آج تو مطلب کمال ہو گیا کہ اسلام آباد میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. مطلب اس طرح کے حالات ہیں کہ ہر آئے روز کوئی نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے، اور احتجاج تو چلیں جو کر ہی رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ مثلا آج بھی اسلام آباد کے اندر دیکھیں کنٹینر کی سٹی لگ رہا ہے، کیونکہ پورٹ تو جہاں پہ کہیں لگتی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے یہ کنٹینر پاکستان اسلام آباد میں. مطلب یہ جو گورنمنٹ کا ریئیکشن ہے اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، یا تو یہ کنٹینر رکھنے سے، رستے بند کرنے سے آپ مظاہرین کو روک لیں، پھر تو میں کہتا ہوں کامیاب ہے. ڈی چوک میں پہنچ گئے، وہ ہر دفعہ پہنچ جاتے ہیں، اور اس دفعہ بھی اگر احتجاج ہوتا تو پہنچ جائیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کا پرپز کیا ہے. یا تو ایک کامن جس کے پاس بہت زیادہ کنٹینرز ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ تو ہے ہی. حامد میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا. دیکھیے، ایک تو مفت کا مشورہ ہم دیتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو. وزیر اعظم کو جس نے یہ مشورہ دیا ہے نا کہ آپ موٹر ویز بند کر دیں، پورا ملک بند کر دیں، وزیر اعظم صاحب چیک کر لیں کہیں وہ ان کی جگہ پہ وزیر اعظم تو نہیں بننا چاہتے. کیونکہ اس طرح کے جو ان پاپولر کام جو حکومت سے کروائے جاتے ہیں وہ یا تو کچھ زور سے زیادہ ہمدرد ہوتا ہے، یا اس کی نیت میں کوئی فطور ہوتا ہے، وہ کچھ لینا یا دینا چاہتا ہے. تو یہ جو کام کیا ہے حکومت نے، اور بڑا ہی یونیک کام کیا، اپنے ہی پاؤں پہ کلواڑی ماری ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کہ پورا پاکستان کو بند کر دیا، اور ابھی جنہوں نے احتجاج کرنا ہے وہ اپنے بند کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، مزے کھا رہے کر رہے ہیں، چلغوزے شاید کھا رہے ہوں وہاں بیٹھے پشاور میں، اور یہاں پہ انہوں نے پورے پاکستان کو بند کر کے اپنے اوپر انہوں نے کرٹیسزم کیا. اب یہ جو اس میں جو ہم آج کے پروگرام میں چیز ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، سم ٹائمز جب حکومتی ادارے کچھ کام کرتے ہیں تو یہ سوچ نہیں سکتے کہ یہ چیز ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. پچھلے مہینے بھی آپ کو پتا ابھی یہ تو نارمل پریکٹس ہے نا کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں آج آپ نے احتجاج کرنا تو کرنا ہے، تو وہ پھر لوگ باہر نکل پڑتے ہیں، اور پھر ایک نیچرلی ایک نقصان ہوتا ہے، ڈسٹرپشن ہوتی ہے. یہ آج تو حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے نا، ورنہ پھر اپوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. تو پچھلے مہینے جب یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تو وزارت خزانہ سے ایسٹیمیٹس تیار کروائے گئے کہ اگر ایک دن ملک بند کر دیا جائے اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اور غالباً وزارت خزانہ نے جب وہ ایسٹیمیٹس تیار کیے تو ان کے جو آنکھوں کے سامنے چہرہ تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا. تو آج ہم عمران خان صاحب کے چہرے کو فار دا ٹائمنگ سائڈ پہ کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کا چہرہ سامنے لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج پاکستان کو بند کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت نے. لیکن وہ ساری ڈیٹیلز ناظرین آپ کو بتانے سے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے کیا کہا تھا اس حوالے سے، اس کے بعد آپ کو مزید ڈیٹیلز بتاتے ہیں. جب بھی ایک دن کوئی شہر بند ہوتا ہے، کوئی قصبہ بند ہوتا ہے، کوئی ملک بند ہوتا ہے، تو اس کے کیا جو ہے وہ اس کے امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کی جو لاس ہے ٹو دا اکانومی. کہ جو ہمارے اکنامک ایڈوائزری ونگ ہے منسٹری آف فائنینس کا، انہوں نے اس کا جو تخمینہ لگایا ہے وہ 190 بلین روپے پر ڈے، 190 بلین روپیز پر ڈے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ وزیر خزانہ فرما رہے تھے کہ 190 ارب روپیہ یومیہ نقصان ہو رہا ہے. یہ غالباً 8 اکتوبر کی ان کی سٹیٹمنٹ تھی، آپ نے سن لی. اب ہم آپ کو وہ تفصیلات بتاتے ہیں جو اس سے پہلے
نہیں بتائی گئی تھی. ہم نے اپنے ذرائع سے کہا کہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ یہ نمبرز آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیا ہے. تو کچھ انفارمیشن ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے آپ نے کن نظروں سے اس انفارمیشن کو دیکھنا ہے. عمران خان صاحب کا چہرہ سامنے ہے یا شہباز شریف صاحب کا چہرہ سامنے ہے, کسی کا بھی سامنے لگا لے, نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. اور جو ہم اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ وزارت خزانہ کے ہیں. 190 ارب روپے کا نمبر خود وزیر خزانہ نے آپ کو دے دیا ہے. اس کا بریک اپ آپ کو میں دے دیتا ہوں. بریک اپ میں 190 ارب روپے کا جو نقصان ہے بیسیکلی 189 بلین کا کہا گیا ہے جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر, اور جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کی جو 0.6% کے برابر ہے. میجر لاس کہاں پہ ہے؟ 144 بلین, 144 بلین کا نقصان ہے جی ڈی پی کی گروتھ میں, نامنل جی ڈی پی اور ریئل جی ڈی پی گروتھ میں. اس میں زراعت کا شعبہ بھی ہے, انڈسٹری بھی ہے, سروسز بھی ہیں. 16 ارب روپے کا نقصان کا تخمینہ لگایا ہے. ایک دن اگر آپ کی ایکسپورٹس متاثر ہو, جس طرح اس وقت جب پی ٹی آئی آتی ہے تو آپ کی پورٹس بند نہیں ہوتی کیونکہ کم سے کم موٹر ویز چل رہی ہوتی ہیں. اس وقت آپ کی موٹر ویز بھی بند ہے. 16 ارب روپیہ نقصان ہے ایک دن کا وزارت خزانہ نے جو تخمینہ لگایا ہے اس کا. اور ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے نقصان کا تخمینہ ہے 26 ارب روپیہ یومیہ, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس کا جو پر ڈے نقصان کا تخمینہ ہے وزارت خزانہ کا وہ ہے 3 ارب روپیہ. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارا تخمینہ پورے پاکستان کے, کیونکہ مسئلہ تو زیادہ تر پنجاب میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہے, تو یہ جو ایسٹیمیٹس کیے گئے تھے, تخمینے لگائے گئے تھے وزارت خزانہ کی جانب سے, اس میں انہوں نے جو ایسٹیمیٹس کی جو بیس ہے انہوں نے کے پی اور پنجاب کو ہی لیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں بلوچستان اور سندھ کا امپیکٹ بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہے. تو جتنا ان دونوں کو ملا کے جو پاکستان کی اکانومی کا جو سیکٹرز ہیں اس میں جتنا ان کا شیئر بنتا ہے اس کے مطابق انہوں نے وہ نمبرز نکالے ہیں تاکہ ایسٹیمیٹس کلوز ٹو ریئل نمبرز رہیں. اس میں ایگریکلچر کے شعبے میں کے پی اور پنجاب کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ تقریباً 70% لی ہے انہوں نے, اور اس کا 26 ارب روپے کا نقصان کا تخمینہ ہے. انڈسٹریل سیکٹر میں جو کنٹریبیوشن دونوں صوبوں کی وہ 60% کی لی گئی ہے, اور اس میں 20.4 ارب روپے کے نقصان کا تخمینہ ہے. اور اس میں جو دوسرا آپ کا سروسز سیکٹر جو پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا شعبہ ہے اس میں دونوں صوبوں کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 55% ہے, اور نقصان کا تخمینہ تقریباً 66 ارب روپیہ. یہ ہے کامران سمری نمبر. ابھی آگے بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں, تو میں نے کہا اگر آپ اس میں کوئی دو اپنے سینٹس ایڈ کرنا چاہیں کہ اچھا, ایک تو یہ آپ نے دیکھیں, آئی ایم شیور کہ ان کے کنزرویٹو ایسٹیمیٹس بھی ہوں گے, گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار ہیں. ڈونٹ فرگیٹ کہ اس طرح جب آبویسلی بالکل آپ کسی شہر کو بند کر دیتے ہیں, موٹر ویز کو بند کر دیتے ہیں, اس کے انڈیویجول ایک تو آپ اس کو کوانٹیفائی کر رہے ہیں نا اکنامک ٹرمز میں, جو ادروائز لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں. ہمیں کیا پتا ہے کہ آج اسلام آباد کے اندر کتنے لوگوں کی ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوں گی, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی فیونرل میں شرکت کرنی ہوگی, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی شادی میں جانا ہوگا. تو وہ جو انڈیویجول پین جو انفلکٹ کرتے ہیں اس طرح کے کاموں سے, کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ احتجاج, جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک کہنے کو جمہوری ملک ہیں, کسی کو اگر کوئی اعتراض ہے, سیاسی جماعتیں ہیں دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات, اور یہ گورنمنٹ بھی دعوے کرتی رہی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ جتنا احتجاج کرنے والوں کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, اتنا جو باقی شہری ہیں ان کا بھی حق ہے کہ ان کی عام جو نقل و حرکت ہے, کہیں انہوں نے جانا ہے, روڈز وغیرہ بند نہ ہوں. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے. ماضی کے اندر بھی اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آئے, ہم نے دیکھا فیض آباد دھرنا کیس کے اندر بھی, جس میں طے کیا گیا کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا بھی ہے تو بھلے آپ پروٹیسٹ کریں لیکن سڑکوں کو بند نہ کریں. اور یہ اپلیکیبل ہوتا ہے دونوں کے اوپر. مثلاً اگر مظاہرین سڑکوں کو بند کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, لیکن اگر حکومت خود بند کرتی ہے تو وزیر داخلہ کے خلاف ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اچھا, اس میں وزیر داخلہ کے خلاف ایکشن, وزیر مواصلات کے خلاف ایکشن, وزیر موٹر ویز بند کیے. مطلب جو ایسا یونیک کام انہوں نے اور انہوں نے اندازہ لگائیں کہ جو توجیہ پیش کی ہے کمال ہے. ویسے ایک ہی دن اچانک سے ان کو خیال آیا کہ پوری جو پاکستان کی موٹر ویز ہیں ان کو, اچھا ویسے گورنمنٹ اس پہ آرٹیکل 62 یا 63 نہ لگ جائے, جھوٹ بولا ہے نا, سب کو پتا ہے جھوٹ بولا ہے, کیونکہ اگر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کی ہے مرمت تو آپ اور میں کل چلتے ہیں, اسی لیے بل کل تو نہیں جا سکے شاید, اسی لیے جو پارٹی ہے آئی تھنک وہ ریئلسٹک بھی کہتی ہے آرٹیکل 62-63 نکال دینا چاہیے, کیونکہ سیدھی سی بات ہے یہاں پہ سارے جھوٹ نکلیں گے, ہم دیکھیں کہاں سے مرمت ہوئی اور کہاں سے نہیں. سیریس نوٹ دیکھیں, جو ملک ہوتے ہیں نا آپ نے, کیونکہ اس وقت ہمیں ڈیسپریٹلی ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کا جو ملکی معیشت ہے وہ بھی گرو کرے, جو باہر سے انویسٹر آ رہا ہے اس کا سرمایہ بھی محفوظ رہے. مجھے اس بات پر ایک واقعہ یاد آ گیا. دیکھیں پاکستان میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہے, تھائی لینڈ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی, وہاں پر بھی ملٹری کوز ہوئے. تو کچھ عرصہ پہلے میری پاکستان کے کسی ریٹائرڈ ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی, تو انہوں نے ذکر کیا کہ تھائی لینڈ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو سب سے بڑا جو ارننگ ہے وہ ان کی سیاحت کی انڈسٹری ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھا بینکاک میں,
اور وہاں پر ہر چیز بالکل نارمل چل رہی تھی. اور پتہ بعد میں چلا مجھے کہ وہاں پر کو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور کو جب ہوا تو مجھے تو بعد میں خبروں میں پتہ چلا جب میں لینڈ کر گیا مطلب پاکستان میں, تو ادھر ایئرپورٹ کے اندر کسی وقت جب کو ہو رہا تھا کسی کو بالکل سارا نارمل آپریشن تھا, سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. باہر وہ کو ہو رہا تھا. کو ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک سویلین گورنمنٹ کا تختہ الٹ رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے ایک بات کنکلوڈ کی, انہوں نے کہا کہ یہ ان کا کمال ہے کہ ایون جب کو بھی ہو رہا تھا تو جو کو کرنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ جو سیاحت کا شعبہ ہے یہ لائف لائن ہے تھائی لینڈ کے لیے. تو انہوں نے جو سیاحت کا شعبہ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پہ خلل ڈالیں گے, ایئرپورٹ کو بند کر دیں گے, تو پھر ہمیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا. کہ وہاں پہ بھی انہوں نے ایکسٹریم سچویشن کے اندر ایک فائن لائن ڈرا کی, اپنے جو انٹرسٹ ہیں, جو ملک کے انٹرسٹ ہیں ان کو مقدم رکھا. تو ایسے دنیا جو ہے وہ ترقی کرتی ہے, ہم جو ہیں وہ خود سے ہی سب کچھ بند کر دیتے ہیں. کامران دیکھیں, ایک تو اگین وزیر اعظم صاحب کا میں مفت مشورے دینے کے موڈ میں ہوں. وزیر مواصلات بھی ان کا تعلق بھی نون لیگ سے نہیں ہے, اور جو وزیر آپ کے ہیں داخلہ ان کا تعلق بھی نون لیگ سے. چیک کر لیں کہ یہ کیوں ان کو اس طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں, وہ پروو کر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ جی کہاں کہاں اس کا امپیکٹ آتا ہے, پیداواری شعبے کے اوپر امپیکٹ آتا ہے, ڈیلی ویجز کے اوپر, یہ خود لکھا ہوا ہے ان کے ڈاکومنٹ کے اندر, لکھا ہوا ہے وزارت خزانہ کی. اور اس کے بعد آپ کی جو ایکسپورٹس کا آپ نے ذکر کر دیا, انڈسٹری کا کر دیا, ان کا جو ایسٹیمیٹ ہے اس کے مطابق کوئی تقریباً 342 ارب روپیہ جو ہے اس کی پر ڈے اس کی ویلیو ہے پاکستان کی جی ڈی پی کی. تو اس کے اندر اگر 198 یا 190 ارب روپے کا نقصان ہو جاتا ہے تو باقی پیچھے بچا کیا. ایف بی آئی کی ٹیکس کلیکشن کی بھی انہوں نے یہی صورتحال بتائی ہوئی ہے. تو اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں جو ابھی تک شامل نہیں ہیں, حکومتی اخراجات کتنے اضافی ہوں گے, توڑ پھوڑ اگر ہوتی ہے یا خود حکومت توڑ پھوڑ کرتی ہے, جیسے حکومت نے خود پچھلی دفعہ M1 جو آپ کی موٹر وے ہے پشاور سے اسلام آباد کی, اس میں انہوں نے گڑھے کھود دیے, اس کا نقصان. اچھا باقی جو کنٹینرز ہیں جو لگاتے ہیں اس کا انہوں نے ایسے پھینکے ہوئے تھے کنٹینرز کا نقصان, پھر جو ان کی ریپیئر, پھر مینٹیننس. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ اس وقت جو ریاست پاکستان ہے نا, اور جو وہ بالکل بھی اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ایک لڑائی چل رہی ہے, ایک جنگ چل رہی ہے, اور ہماری جنگ اپنے آپ کے ساتھ ہے. ہماری جنگ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے, چائنا کے ساتھ نہیں ہے, ہمارے اپنے ساتھ جنگ چل رہی ہے. ایک اس میں ڈسکلیمر دینا بھی ضروری ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کنڈون کر رہے ہیں ان ایکٹس کو کہ اگر آپ مظاہرے کرتے ہیں اور تشدد مظاہرے ہوتے ہیں اور اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس کو کوئی کنڈون نہیں کر رہا, وہ بھی بالکل قابل مذمت ہے. ہم تو دونوں کی بات کر رہے ہیں, مگر جو ڈسٹرپٹ کرتا ہے, لیکن کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے, حکومت وقت ہوتی ہے, اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. اور کیونکہ اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بیسیکلی تو مظاہرین کا پرپس سرو کر رہے ہیں نا, آپ جو حکومت نا جو فرض ادا کرنا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کا وہ نہیں کر رہے. اور دوسرا پھر حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ, اور اس میں بھی بعد میں حقیقت ہے کہ اگلے ہی ہفتے یعنی کہ منڈے کو ایک اہم اسٹیٹ وزٹ ہو رہا ہے, جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں. ایک اسٹرانگ ہائی لیول 80 ممبر ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ پاکستان آ رہے ہیں. اور آف کورس اگر آگے اسلام آباد بند ہوگا, کنٹینرز ہوں گے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی, تو کوئی بھی فارن وزٹر پاکستان میں نہیں آئے گا. تو